بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر جاریار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ۔ بزرگان محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اور اگر کہیں سن رہی ہیں تو میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ سالانہ سنی کانفرنس آج تقریباً 25 سال کے بعد اس جگہ سے وہاں کا منظر دیکھ رہا ہے۔ یہ نقشہ بھی وہی ہے، یہ منظر بھی وہی، یہ در و دیوار، یہ کھڑکیاں، یہ بھی وہی، یہ روشن دان بھی وہی۔ کمی ہے تو ان لوگوں کی جو ہم سے بچھڑ گئے۔ جب دعوت ملی یہاں گفتگو کی، تب سے یہی سوچتا رہا کہ یہاں گفتگو کیسے کروں گا۔ کہ جس سٹیج پہ حضرت قائد اہل سنت نور اللہ مرقدہ حضرت دادا جی رحمت اللہ علیہ، ان کو دیکھتا رہا، ان کی زیارت کرتا رہا، اس سٹیج پہ بیٹھ کے عوام سے کیسے بات کروں گا، کارکنان سے کیسے گفتگو کروں گا، وہ منظر بھی یاد ہے۔ وہ دروازہ کھلتا تھا، وہاں سے حضرت آیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ، بہت سے ہمارے بزرگ جو سامعین ہوتے تھے، آج وہ بھی ہمیں نہیں، لیکن آج یہاں اس مدنی مسجد میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ خوشی اس بات کی ہے کہ مشن آج بھی وہی ہے، اسی طرح جاری اور ساری ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ وہ نعرے کی گونج جو کل تھی آج بھی وہی ہے۔ یہ نعرہ جب لگے، آپ سے درخواست ہے، جو قائد اہل سنت حضرت امیر مرکزیہ کے ساتھ دل سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں،
جب یہ نعرہ لگے تو اس کا جواب دل کی گہرائیوں سے دینا اور اس انداز سے دینا کہ دشمنان صحابہ جہاں بھی ہوں گے تڑپ اٹھے کہ قاضی کے جیالوں نے خلافت راشدہ کا نعرہ لگایا ہے۔ عنوان ہے آج کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقدس عنوان ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں 1400 سال سے اب تک کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے گفتگو کی ہے اس موضوع پہ، اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لیکن میرا اور میرے اکابر علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ قیامت تک حضور علیہ السلام کی شان بیان ہوتی رہے، تب بھی کملی والے کی زلفوں میں سے ایک زلف کی شان بھی مکمل نہیں کی جا سکتی۔ آج لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنی محنتیں کی ہیں، دنیا میں کسی بھی طبقے نے اتنی قربانیاں نہیں دی۔ آج ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ ہم گستاخ ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بناوٹی خوشیاں نہیں مناتے، بناوٹی خوشیاں نہیں مناتے، سیرت پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ سیرت کیا تھی؟ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوتے، حضور علیہ السلام جب پیدا ہوتے، بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ اس دن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، لیکن جب کملی والا آتا ہے تو روشنی روشنی ہو جاتی ہے، سارا گھر منور ہو جاتا ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی سورج کو حکم دیتے وہ طلوع ہی بی بی آمنہ کے گھر پہ آ کے ہوتا، اگر چاند کو حکم دیتے بی بی آمنہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتا، اگر تاروں کو حکم دیتے ان کے گھر کے اوپر چھتری بنا دیتے، ہر چیز کو روشن کر دیتے، لیکن نبی علیہ السلام کو اندھیرے میں پیدا کر کے ان لوگوں کو جو بے آسرا تھے، یتیم تھے، نادار تھے، ان کو یہ بتا دیا کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم نے دنیا کا والی تنہا اندھیرے میں پیدا کر کے تمہارے لیے آسرا بھیج دیا۔ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا۔ یہ شان کس کی؟ میرے نبی۔ ہم درد رکھنے والے لوگ ہیں، یہ درد کس سے سیکھا ہے؟ اللہ کے نبی سے سیکھا۔ شفقت کرنے والے لوگ، محبت کرنے والے لوگ، محبت کس کس سے؟ انبیاء سے بھی، امہات المؤمنین سے بھی، صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی، اولیاء اللہ سے، سب سے محبت کرنے والے لوگ۔ ہم نے یہ محبت سیکھی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت، میں نے پہلے کہا کہ بہت لمبا موضوع، وقت اتنا نہیں، اسٹیٹ سیکرٹری بار بار دیکھتے۔ میرے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں، ایک اور بات کرتے ہیں، یہ تو پتہ ہے کہ دائی حلیمہ آئی تھی،
لے کر چلی گئی۔ وہ واقعہ بھی سنا کہ جو سواری تھی بڑی تیز۔ ایک اور بات سنا، دائی حلیمہ کے شوہر ان کے ہمراہ آ کے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، چہرے کو دیکھا، چہرے مبارک کو دیکھا، کہا کہ اتنا حسین بچہ، کہا اتنا حسین بچہ، کیا ہوا یتیم، لے چلتے، اتنا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے وہاں چند الفاظ کہے جس کو تمام کتابوں کے اندر لکھا گیا۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو نہیں دیکھا، آپ کہتے ہو میں نے آج تک نہیں دیکھا، جب سے دنیا بنی ہے میں تحت سرا سے عرش معلی تک، تحت سرا سے عرش معلی تک، آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک گیا ہوں، آپ کہتے ہو اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ نے ایسا حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ شان ہے میرے نبی کی۔ آج ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ تم گستاخ۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ کہ یہ ایک نعرہ ہم لگاتے ہیں، میں نوکر صحابہ دا، ہم صحابہ کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کا امام کون تھا یہ تو دیکھو، صحابہ کا استاد کون تھا یہ تو دیکھو، صحابہ کا پیر کون تھا۔ ہم صحابہ کا عزت اور احترام اس وجہ سے کرتے ہیں۔ ابو طالب سگے چچا تھے، خوشی بھی منائی تھی، 100 اونٹ بھی قربان کیے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا، کہا میرے بھائی عبداللہ کی نشانی اس دنیا میں آ گئی، اور دیکھ کر چند اشعار کہے جو کتابوں میں ملتے ہیں کہ آپ جیسا حسین، آپ اتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ آپ کی وجہ سے آسمان سے بارش برستی، اب اس کے بدلے میں جنت ملی۔ خوشی منائی، 100 اونٹ بھی قربان کیے، سینے سے بھی لگایا، پیار بھی کیا، کھلایا بھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص کہ جس نے خوشی بھی نہیں منائی، دیگ بھی نہیں بنائی، حلوہ بھی نہیں بنایا، سبز پلیاں چڑیاں بھی نہیں لائیاں، کیک بھی نہیں کاٹا، کرسمس کا کیک بھی نہیں کاٹا، رشتہ داری بھی نہیں ہے، مکے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، رنگ کا بھی کالا ہے، لمبے لمبے ہونٹ ہیں، وہ چلتا ہے مکے کی گلیوں میں، قدموں کا کھٹکا جنت میں ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنا مرتبہ بلند کر دیا، کس وجہ سے؟ سیرت پر عمل کرنے کی وجہ سے، صرف خوشی منانے کی وجہ سے نہیں۔ یہ صرف خوشی منانا دین نہیں ہے، سیرت پر عمل کرنا، طریقوں پر چلنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کیا ہے؟ روزہ رکھنا، روزہ رکھنا۔ یہ صبح 7 بجے سارے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، 7 بجے سارے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، جگہ میں نے خود آتے ہوئے دیکھا، اور وہاں رش جہاں وہ دیگیں تھیں۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپناؤ، یہ چیزیں کامیابی نہیں دیں گی۔ ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ میں نار کو پسند کرتا ہوں، آر کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ تو نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تیرا دین تمام دینوں سے افضل ہے، میں مانتا ہوں، یہ بھی تسلیم کیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، جنت میں نہیں گئے۔ ایک عیسائی، اس نے کتاب لکھی 100 بڑے مسلمان، دی 100 لوگوں کی اس نے تاریخ بیان کی۔ پہلا نام حضور سرور کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام۔
اب اس کے بدلے میں جنت ملے گی اسے؟ جی کیوں؟ کلمے کی پہلی جز، ایمان نہیں، 2 جزیں ہیں کلمے کی، 2 جزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ کہ جنہوں نے قربانیاں دی، آج ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ بھائی میں اس لیے لگاتا ہوں، یہ وہ صحابہ ہیں کہ بدر کے میدان میں، بدر کا میدان لگا ہوا ہے، صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے خیمہ مبارک کے پاس تشریف لاتے ہیں، سوائے صدیق اکبر کے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، سوائے صدیق اکبر کے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، باہر پہرے دار ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پوچھا کہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، پوچھا کہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے گئے، اندر جا کے دیکھا حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں، واپس چلے گئے، پھر آئے، پھر دیکھا سجدے میں ہیں، کافی ٹائم گزر گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دم ایک خیال ذہن میں آیا، میں کام کر رہ گیا، کہیں حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت تو نہیں ہوگی۔ کہنے لگے کہ میں قریب ہوا کہ دیکھوں کہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ امامہ مبارک آگے گر چکا، حضور علیہ السلام گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، میں اپنی زندگی کی کمائی اور محنت تیرے در پر لے آیا۔ وہ کمائی کون تھی؟ کہا میں اپنی زندگی کی کمائی باری تعالیٰ تیرے در پر لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ بھی نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہمیں صحابہ سے پیار اس وجہ سے، ہمیں صحابہ سے پیار اس وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ حضرت گفتگو جاری نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا احترام ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم رکھے۔ آخر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، آخر میں ایک بات کہوں گا، جیسے ابھی میں یہاں بیٹھا تھا، گفتگو بھی ہوئی، اچھا کلام پڑھا بھائی ذیشان صاحب نے، اس سے پہلے اطہر ہاشمی صاحب، انہوں نے بڑا اچھا کلام پڑھا، خلافت راشدہ حق چاریار کے نعرے پہ بات ہوئی، وہ نعرہ لگا بھی۔ تو یہ مشن، یہ خلافت راشدہ حق چاریار کا مشن، یہ ہمیں ہمارے پیر و مرشد سونپ کر گئے ہیں، اس کا پرچار یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا میں بہت سے امور، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمارے دل میں اہمیت ہوتی ہے، ہمارے دل میں سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہونے چاہیے۔ 2 چیزیں یاد رکھیں، 2 چیزیں، ایک تو ماہنامہ حق چاریار جو رسالہ آتا ہے، ماہنامہ حق چاریار جو رسالہ آتا ہے اس کی ترتیب بنائیں کہ ہر ساتھی وہ سالانہ لگوائے، اور دوسرا اپنے گھر کے اوپر، چھت کے اوپر سنی پرچم۔ وعدہ کریں انشاءاللہ تمام ساتھی ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے قائد کے اس مشن کو زندہ رکھیں گے اور قیامت تک اس کا پرچار انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے۔ اب بلند آواز سے اس نعرے کا جواب دینا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اس انداز سے نعرے کا جواب دینا ہے کہ دشمن صحابہ جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ جہاں بھی ہو تڑپ اٹھے کہ چکوال میں قائد کے جیالے کارکنوں نے یہ نعرہ لگایا تھا اور ہمیں تکلیف پہنچائی تھی، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔